اصحاب کہف کا بیان۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھے۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اپنی کثیر تعداد میں فوج جمع کر رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں چلا گیا، اور بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر رہا تھا آخرکار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھوں سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بھی بیٹے تھے سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت میں خاص رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے دیا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو تو اس کو آبدست کروا لیتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقاد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم کو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبا تھے؟ جب بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنے جائے ضرور کو گیا، جب اس نے غلام کو جسے اس نے کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا، اس کی مقاد کو تلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو سب کے بھائیوں کو ایک ایک کر کے 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور وہ اپنے کام سے غفلت نہ کریں۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ بادشاہ شہزادہ کہ جس کا عہدہ جائے ضرور تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بسر و چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی کی ہے تم نے، اب کس صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کا کہیں گے تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چلاکی سے چوگان کھیلنا سکھائیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور تعریف کرنے لگیں گے۔ جب شام قریب ہو گئی تب چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا، اس طرح سب کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتفاقاً اس وقت ایک بلی بالا خانے سے اچانک آ گری، اس کے گرنے سے ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔
اس گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدا کا کرنا ہے تو ادنا ترین ایک زیرو جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا، ایسے بدبو جانور کو میں پیدا نہیں کرتا۔ شیطان بولا، خدا نے تو اس کو پیدا کیا ہے، تو یقیناً کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا، جب تو جائے ضرور میں جا بیٹھتا ہے، وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں نجاست آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا، اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ پس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا۔ دقیانوس اس شہزادوں سے کھیل سے بہت زیادہ محفوظ ہوا اور بولا، صبح کو تم سب کو خلعت دے کر خوش کر دوں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول ہو کر اپنے محل کی طرف چل دیا، اور وہ شہزادے سا فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کر وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کر رات ہی میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا از زمین و آسمان ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب پروردگار کا ہے۔ تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک و جوج میں لانے والا وہی خدا ہے۔ پس اس باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ وہ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی۔ تو کتے نے کہا کہ اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا گھسے اور بولے، یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے کہ رات کی مانندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب بیٹھے وہ جوان اس کھوہ میں، پھر وہ بولے، اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر بنا کر۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر ان کے کانوں کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں۔ ہم دو فرقوں میں سے کسی نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے۔ الغرض دقیانوس اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کر بہت تاسف کیا، اور فوراً اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس کھوہ پر جا پہنچے وہ کہ خدا افضل کرم سے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور اس پر برابر تلاش کرتے رہے، لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے گئے، اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کھوہ کے کنارے پر ان کو سب کے سب مردہ پایا تھا، تو وہ لوگ اس کھوہ میں ڈال کر چلے گئے تھے، اور اسی دن سے ان کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے،
اور بعض ان کو نابنائی بیٹے بھی تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھی بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی آسنائی راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تم مسلمان کیوں نہیں ہو؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اس وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامت رہا، اور کہا آخر اس بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے کسی ہلا سے اس کی قید سے چھڑوا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کی قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کرنے کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کھو میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے ہی رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ترجمہ، اور وہ اس کھو میں سوتے رہے 300 برس تک۔ اور اصحاب کہف کے نام میں سے ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے، اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں ہے، اور قاموس میں لکھا ہے، اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جب انہوں نے خبر پائی متعقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصاری تھے، اور نام ان کے یہ ہیں: مکسل مینا، ایلخا، یکسر، مرکوش، نواس، سانیوس، سلطتوس، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ملیحہ، مرتونس، نیوس، دواس، تصفیتت، اور بعضوں کے نزدیک یہ نام ہے: مکسک، مینا، مسیحہ، ویکسر، مرتونش، بینونس، سابونس، کسفتوتس، زو، نواس، اور بعضوں نے کہا ہے کہ مکسل مینا، ایلہا، مرتونس، بنون، بطنونس، کشفتوتس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اسی واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلافات پایا جاتا ہے۔ قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو وہ کہہ کر پروردگار میرا خواب جانتا ہے کہ آدمی کتنے تھے، اور کچھ صحیح خبر ان کو نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے اور اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سے سوتے رہے؟ تو وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پینا پکیزہ لے کر آئے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے، اپنا بھید نہ کسی کو بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر دے۔ چونکہ وہ تقریباً 309 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے، تو اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیحہ کو شہر میں روٹی لانے کو نابنائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے گیا۔ روٹی والے نے یملیحہ سے پوچھا کہ میدان میاں، یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ تو تم نے کوئی گڑا ہوا خزانہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھ رہا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو کرنوں ہوئے گزرے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، اور
وہ تو کبھی کا مر چکا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دے دو، ورنہ میں تجھے موجود بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیکا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور یملیکا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے یملیکا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیکا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیکا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے پا کر فلاں پہاڑ کے کنویں میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب لوگ ہم اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بےتاب ہوئے اور بعد برداشت نہ ہو سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر آیا ہوں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر میں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ جاننے والوں نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں یملیکا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیکا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیکا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریے اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دیتا ہوں، اور ان سے کہہ دو کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دو کہ اب مسلمان بادشاہ ہے، آؤ چلیں اس کے پاس۔ یہ بات کہہ کر یملیکا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرے تھے وہ ان لوگوں سے بیان کیے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گئے۔ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیکا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور بادشاہ نے اس کنویں میں جانے کا ارادہ کیا لیکن اس غار میں جانے سے قاصر تھا اور وہ اب اس کا کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر بادشاہ اس کے ساتھ ہی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے خوں سے داہنے کی، اور جب ڈوبتی ہے کثر کترا جاتی ہے ان سے بائیں کتا کر، اگر اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی کہ روایت ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس میں سے کوئی دیکھنے والا ہے، یہی سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی الگ کیا گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے میں اصحاب کہف غار میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ دین و مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔